ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو حدیث پاک سے اخذ کیا گیا ہے، جو حدیث پاک سے لیا گیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، درس عبرت بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے واقعے کی طرف بڑھیں، واقعہ سنائیں، آپ سے گزارش و اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ حضرات جو بھی کمنٹ کرتے ہیں ہم ہر ایک کی کمنٹ کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے آڈینس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اب وہ واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارے لیے ایک نمونۂ عمل ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ستاروں کے درمیان چاند جلوگر ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر رسول کونین کا چہرہ صاف ہے۔ رسول کونین باز و نصیحت فرما رہے تھے، صحابہ کرام کی موجودگی میں اتنے میں دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھا، بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور جب وہ انسان قریب آیا تو قریب آتے ہی اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ فداک امی وابی، سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ سرکار کی بارگاہ میں بولنے کا انداز دیکھو، صحابہ کتنے ادب سے بولتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس رسول کی شان کا عالم یہ ہے کہ بیٹھے زمین پر ہیں لیکن خبر عرش اعظم کی رکھتے ہیں۔ وہ انسان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔ سرکار اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، سرکار اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے اپنے بیٹے کی جدائیگی میں، اور ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ رسول کونین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، سرکار 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے، آپ کو معلوم ہو تو بتا دیجئے۔ اور اس نے یہ سوال کیوں کیا؟ حالانکہ وہ جانتا تھا سرکار کو کیا پتا، لیکن اس لیے اس نے سوال کیا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ بہرحال جب اس شخص نے سوال کیا، سرکار میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، ابھی سوال کر کر خاموش نہ ہونے پایا تھا کہ اتنے میں ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے فلاں باغ کے کنارے پر اس کے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھا ہے، بچوں میں کھیل رہا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ سنا کہ اس کا بیٹا فلاں باغ کے کنارے پر بچوں میں کھیل رہا ہے، اس نے بھاگ لگا دی، اور جیسے ہی بھاگ لگائی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے آنے والے انسان پہلے میری بات سنو، بعد میں تم اپنے بیٹے کے پاس جانا۔ اور پھر وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بیٹے کے قریب پہنچو گے تو دور ہی سے اسے کیا کہہ کر پکارو گے؟ اس نے کہا، سرکار اکلوتا بیٹا ہے، 3 دن سے غائب ہے، اور میرے دل میں اس سے ملنے کی بہت زیادہ تڑپ ہے، میں اپنا بیٹا ہی کہہ کر پکاروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، نہیں، تم اسے بیٹا کہہ کر مت پکارنا، اس لیے کہ جب تم اسے بیٹا کہہ کر پکارو گے تو تمہارے لہجے میں بے پناہ پیار ہوگا، بے پناہ محبت ہوگی، اس لیے تم بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی یتیم ہو، کوئی ایسا بچہ موجود ہو کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، اگر تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کو اپنے باپ کی یاد آ جائے اور اس کا دل غمزدہ ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اور سنو، اگر یتیم بچے کا دل دکھ گیا تو اللہ تمہارے تمام اعمال بیکار کر دے گا، تمام اعمال صالحہ خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے تم یتیموں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے دل کو نہ توڑیں، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر کسی کا دل دکھ گیا تو یقیناً ہماری تمام عبادت بیکار ہو سکتی ہے۔